مخلوقات تو ساری ہی سن، میں انہوں نے کی کروں؟ پھر انہوں کیوں بنایا؟ اللہ فرماتے نے انہوں بنایا انہوں بنایا سارے بولو اچھی آواز نال بولو انہوں نہیں بنایا پھر انہوں پہلے بنانا سی نہیں پہلے گھر بنائی دے پہلے میاں بیٹھن لیا تھاواں بنائی دیا نے پہلے صورت بنائی دیے ماحول بنائی دے نقشہ بنائی دے جینا نہیں بنائی دے انہوں بعد وچ لیائی دے سارا جہان سجا کے پھر انسان کو بنایا آج انسان ہی گھاٹے بڑھتی جاتا ہے اگر نہیں نہ یقین تے قرآن کے اندر بتینی والزیتونی وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم میں نے 4 قسمیں اٹھا کر بتایا کہ انسان کو بنانا تھا فرشتے نے باری تے نہیں کیا احسن تقویم جنہ نے باری بھی نہیں کیا احسن تقویم نباتات باری بھی نہیں کیا اج لوگی جدو سواد جاندے نے نہیں کوئی میاں کسی اور علاقے وچ جاندے نے پہاڑاں وچ جاندے نے ریگ زاراں وچ جاندے نے آب شاراں وچ جاندے نے چشمیاں دے سہاراں وچ جاندے نے تے اپنی بناندے نے کتنا سونا منظر ہے اللہ دی قسم ہے یہ میری قدرت دا کرشمہ ہے پر جنوں اللہ نے سونا کیا ہے وہ انسان ہے یہ تے کرشمے نے ان دی نشانی جنوں سونا کیا ہے نا احسن کیا ہے وہ میں تے تو سا پر میرا مقدر ہی ماڑا اسی اس راہ والی نہیں گئے جتنے ساڑا حسن باقی رہندا سبحان اسی وقت بھی فیصلہ کر لیا ثم رددناہ اسفل سافلین سانوں نے اونچا کیتا اسی نیوے ہو گئے سانوں نے بلند کیتا اسی میاں ذلیل ہو گئے سانوں عزت ونڈن لئی کدے آدم نو بھیجیا سانوں عزت ونڈن لئی کدے حضرت کدے
مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ ساڈے گھراں دے اندر ایک اصول ہے، جدوں کوئی مہمان آندا ہے تے سارے گھر والیاں دی نظر مہمان تے ہوندی تے بچیاں دی نظر مہمان دے ہتھاں تے ہوندی ہے۔ اندے ہاتھ وچ کچھ ہے کہ نہیں؟ اللہ تے سارے نبی انتظار کر رہے سن کدوں آئے گا او جیندے لئی عالم ارواح وچ ساڈے کولوں مساق لے او میرے نبی نو ڈیگ رہے سن تے زمانے والے میرے نبی دیاں آنیاں تک رہے سن۔ زمانے والے نبی دی آنی تک رہے سن۔ یہ کیویں آئے گا؟ کس طرح آئے گا؟ کی لینا آئے گا؟ مقصد کی ہوئے گا؟ ہائے میں کی کراں؟ کتھوں گل کڈاں تے کتھوں جا کے جوڑاں؟ میں موضوع بڑا عجیب چھیڑ گئے، انہوں میں روکاں تے رکدا نہیں تے اتنا حوصلہ بھی نہیں کہ دوویں پاسے نہ سنن والے نہ سنان آ جاتا۔ اللہ خیر کرے۔ اچھا آگے میرے محبوب زمانے نے جدوں دیکھا نا میرے آقا ہلے مولانا فرما رہے سن کہ حضور نے کھلو گے کہ ابھی میں تھوڑے سمجھان اتنے دن گزارے نے کنجدہ پایا ہے۔ میں کہ یار تسی کیوں پہ پوچھتے ہو کہ تانوں کنجدہ پایا ہے؟ کی لوڑ ہے؟ حضور کہندے نے گل ادوں تک سواد ہی نہیں دیندی جدوں تک بندہ اپنا آپ صاف نہ کر دے۔ گل ادو ہی مزہ دیندی ہے جدوں بندے دا ضمیر تلیا ہوئے، جدوں بندہ ترازو تے پورا اتریا ہوئے، پھر بندہ چھوٹی گل بھی کرے اللہ انہوں وڈی بنا دیتا ہے۔ تے اگر بندے دا ضمیر ہی مطمئن نہیں، بعض حضرات کہتے ہیں کہ انہیں بچے جن کے کیا سن ان کے اندر یار گرفت ہے، اپنی گفتگو تے بڑی گرفت ہے، تے بندہ پیار جھوٹی بولے تے بڑے حوصلے نال بولے، لوگ کہتے ہیں جھوٹ تے بولے بڑا بنا کے بولے کہ کپڑے میں چار گولیاں نکلی تے بندہ بچ گیا۔ لیکن جھوٹ کس طرح ہے کہ ویکھن والا کہتا یار کتنا سونا جھوٹ بولے کہ کپڑے میں چار گولی نکلے تے بچ گئے۔ تے جھوٹ بھی بندہ بولے تے انج دا بولے کہ سامنے کھلوتے سچا ماننا۔ میرا نبی تو سچ بولن لئی آیا سی، میرا آقا تے سچیاں دا سردار سی تے میرے نبی نے اپنا ضمیر پیش کیتا تے میرے نبی نے اپنا دامن پیش کیتا۔ اللہ دی قسم میرے آقا ورگا دامن بھی کسے دا نہیں، میرے نبی ورگی بولی بھی کسے دی نہیں، میرے نبی ورگا کردار بھی کسے دا نہیں، میرے نبی ورگا بیٹھنا بھی کسے دا نہیں، میرے نبی جیا بچپن بھی کسے دا نہیں، میرے نبی جیا لڑکپن بھی کسے دا نہیں، میرے نبی جی جوانی بھی کسے دی نہیں۔ نہیں نہیں میاں کردار تے آدم دا بھی بڑا اونچا ہے، حضرت نوح دا بھی بڑا بلند ہے، حضرت موسیٰ دا بھی بڑا بلند ہے، حضرت عیسیٰ دا بھی بڑا بلند ہے۔ میں کی کراں؟ میرا رب کہندا لا نفرق بین احد من رسلی، انہاں وچوں فرق نہیں کرنا، یہ سارے میرے سچے رسول نے۔ پر میں اتنے گل کیویں مکاواں؟ میرا اللہ دوسری جگہ کہندا ہے تلک الرسول فضلنا بعضهم، کوئی فرق بھی نہیں کرنا، یہ درجہ بھی سب کو اپنی اپنی تھان تے دینا ہے کہ میرے محمد ورگا درجہ کسی کا بھی کوئی نہیں۔ یہ کہتے کہ باز کیوں کیا؟ فرمایا باز اس لیے کہ میرے سونے دے درجے نو بیان کر دیا کسی دے گرفت نہ آئے، پکڑ نہ آئے، کیونکہ باز میرے نبی مراد ہے۔ اتنا اونچا درجہ، اتنا پاک تے صاف تے منزہ تے شان والا میرا مصطفیٰ جدوں آیا نا جا کے مینوں ویکھو تواڈے درمیان 40 سال گزارے نے، بنو ٹک ٹکی دی نظر، ذرا میرا سروے کرو، میرا الٹراساؤنڈ کرو، دسو میں کیسا ہوں۔
اور شیشے تو بھی پاک ہے، آئینے تو بھی زیادہ صاف نہیں اللہ کی قسم زمزم اتنا پاک کوئی نہیں جنہ میرے محمد دا لعاب پاک ہے، شہد میں جتنی مٹھاس کوئی نہیں جنہ میرے آقا دے منہ دے لعاب وچ مٹھاس ہے، نہیں مشک وچ انیاں خوشبوواں کوئی نہیں جنیاں خوشبوواں میرے نبی دے پسینے وچ موجود نے۔ نامیاں نامیاں آزرا میں چلا اے تے اونے جڑے میرے نبی دا سروے کر کے الٹرا ساؤنڈ کر کے میرے نبی نو تک کے میرے نبی نو ویکھ کے بطور ایک جوان بطور ایک مکے دا یشی بطور امنا دے پتر بطور عبداللہ دے لختے جگر بطور عبدالمطلب دے پوتے بطور مدینے دے ہاشمی بطور مکے دے قریشی انہاں نے اپنا سروے دسیا اپنا فیصلہ دسیا پر فیصلہ دس کے مکر گئے فیصلہ دس کے گل تو پھر گئے فیصلہ دس کے میرے آقا تو چلے گئے فیصلہ دس کے میرے نبی تو دور چلے گئے فیصلہ دس کے اپنے فیصلے تے نہیں کھلوتے انہاں نو پتہ ہی کوئی نہیں اے محمد ہے انہاں نو پتہ ہی کوئی نہیں اے احمد ہے انہاں نو پتہ ہی کوئی نہیں اے نبی کے رحمت ہے انہاں نو پتہ ہی کوئی نہیں اے نبی شفیع ہے انہاں نو پتہ ہی کوئی نہیں اے نبی کریم ہے انہاں نو پتہ ہی کوئی نہیں اے امام الانبیاء ہے انہاں نو پتہ ہی کوئی نہیں اے امام رسل ہے انہاں نو پتہ ہی کوئی نہیں اے خاتم النبیین ہے انہاں نو پتہ ہی کوئی نہیں اے ابراہیم دی دعا ہے انہاں نو پتہ ہی کوئی نہیں اے آمنہ دا خواب ہے انہاں نو پتہ ہی کوئی نہیں اے عیسیٰ دی بصارت ہے انہاں نو پتہ ہی کوئی نہیں اے تورات دی آیتاں نے انہاں نو پتہ ہی کوئی نہیں اے زبور دی لکیراں نے انہاں نو پتہ ہی کوئی نہیں اے انجیل دی سطراں نے انہاں نو پتہ ہی کوئی نہیں اے صحائف دی آیتاں نے انہاں نو پتہ ہی کوئی نہیں اے اللہ دی توحید دا کرشمہ ہے انہاں نو پتہ ہی کوئی نہیں اے رب دی نشانی ہے انہاں نو پتہ ہی کوئی نہیں اے دنیا دا مقصد ہے انہاں نو پتہ ہی کوئی نہیں اے انسانیت دی عزت ہے انہاں نو پتہ ہی کوئی نہیں اے علم دا مرکز ہے انہاں نو پتہ ہی کوئی نہیں اے عمل دا گھر ہے انہاں نو پتہ ہی کوئی نہیں اے تقوی دی بنیاد ہے انہاں نو پتہ ہی کوئی نہیں اے سچائی دا مرکز ہے انہاں نو پتہ ہی کوئی نہیں اے صداقت دا آقا ہے انہاں نو پتہ ہی کوئی نہیں اے عدالت دا مرکز ہے انہاں نو پتہ ہی کوئی نہیں اے غنا دا آقا ہے انہاں نو پتہ ہی کوئی نہیں اے شجاعت دا سپہ سالار ہے انہاں نو پتہ ہی کوئی نہیں اے تدبر و سیاست دا امام ہے انہاں نو پتہ ہی کوئی نہیں اے بلال دا عشق ہے انہاں نو پتہ ہی کوئی نہیں اے بقرہ دی آیت ہے انہاں نو پتہ ہی کوئی نہیں اے فاتح دی بلندی ہے انہاں نو پتہ ہی کوئی نہیں اے رسالت رسول نے انہاں نو پتہ ہی کوئی نہیں اے بنی اسرائیل دی نشانیاں نے انہاں نو پتہ ہی کوئی نہیں اے قرآن دی آیتاں نے انہاں نو پتہ ہی کوئی نہیں اے کائنات دی جان روح ہے۔ نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ حضرت مولانا حبیب الرحمن ضیاء صاحب نعرہ تکبیر۔ انہاں نے بطور آمنہ دے پتر ویکھیا تے فیصلہ دیتا انہوں نے کی پتہ ہے نبی ہے یا اللہ او لیا جڑا انہوں نبی سمجھ کے فیصلہ دے انہوں نے سارے نے پتر سمجھ کے فیصلہ دیتا شہری سمجھ کے فیصلہ دیتا ہے تاجر سمجھ کے فیصلہ دیتا ہے عبدالمطلب کا پوتا سمجھ کے فیصلہ دیتا ہے قبیلے کا فرض سمجھ کے فیصلہ دیتا ہے یا اللہ آج فیصلہ انہاں دا نہیں چل رہا او لیا جڑا فیصلہ انہوں نبی سمجھ کے دے دے سبحان اللہ جڑا انہوں نبی سمجھ کے اس وقت یہ نظر کسی کو نہیں سی سوائے ایک ابو بکر کا سوائے یہ نظر کسی کو نہیں سی سوائے ابو بکر کا
مصطفیٰ دے اور فیصلہ دے انج دا کائنات اونوں بنیاد بنا کے میرے مصطفیٰ دے دیوانے بن جان. یہ نظر صدیق سی جنہیں میرے نبی نو محمد عبداللہ کا پتر سمجھ کے فیصلہ نہیں دیتا. انہیں پوری تاریخ سامنے رکھی. آگے کہتا ہے آج میں خبر سنوں سچی ہاں کہ تم بھی تک لگ تیرا کی فیصلہ ہے. انہیں کہا میں فیصلہ دے نہیں آیا, میں اپنا فیصلہ جاری کرنا ہے. جڑیاں نہراں چلدیاں ہون تے اوندے تے بہندے پانی وچ کوئی بندہ نہا بھی دے وہ پانی بھی پاک ہوندا ہے تے نہان والے نو بھی پاک کردا ہے. میں صدیق بہندی نہر کو چلان آیا تے نالے دسن آیا اے محمد بطور عبداللہ دیکھنا نہیں, اینو جدوں بھی دیکھنا رسول اللہ بن کے دیکھنا. پھر ایک وقت اپنا فیصلہ سنا. یہ نظر اللہ نے ابو بکر کو دی, بلکہ میں کہنا اللہ نے دو ہی اکھاں دنیا وچ بھیجیاں نے. ایک اکھ وہ ہے جیڑی صرف اللہ نو تک سکتی سی, وہ میرے مصطفیٰ نو عطا, اور ایک اکھ صدیق ہو رہے جیڑی صرف میرے نبی نو اصلی حالت تک سکتی سی, وہ کسی اور نو اللہ نے نہیں دیتی. صدیق دے سامنے حسن مصطفیٰ ظاہر ہویا تے صدیق نے اقرار کیتا کہ تیرے علاوہ اس وقت رسول کوئی نہیں. تے میرے نبی نو بھی اس طرح دی اکھ لبی جنے میرے رب نو تک کے کہ اللہ تو ہی ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات. جدو ادھروں اے گیا ادھروں آیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ادھروں پھر آواز بلند ہوئی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یا اللہ میرے سلام بھیجی جاندے اندے بھی نہیں بھیجنا جنہیں پہلے دن میں منیا, جنہیں پہلے دن میں منیا. میرا آقا آیا مقصد لے, یہ مقصد کی سی میرے نبی, بس ان دے کے دو گلاں عرض کر کے گفتگو ہوتے ہیں کام کو. مقصد کی سی جڑا کام اسی اج کر رہے ہیں, اسی کدی کلیاں بہ کے سوچیے اسی اپنے نبی دے مقصد سے پورا اترے, قسمیں نہیں اترے. سانو پتہ ہی نہیں میرے آقا نے دنیا وچ کنیاں مشکلات چیلیاں. ایک بڈھی عورت 60 سال دی, انہوں میرے نبی کا مقصد سمجھ آ گیا. جب انہوں سمجھ آیا نا تو کی کہندی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, جیسے میری سرکار ہے اور پیسہ نہیں کوئی. یہ سب سال کی بوڑھی عورت میرے آقا دی دیوانی بن گئی. نہیں نہیں میاں میرے آقا دی مستانی بن گئی. پھر میں کیوں نہ کہواں صحابہ پہ صحابہ کو اپنے دلوں میں بسا لو, صحابہ کو اپنے دلوں میں بسا لو. صحابہ کی
کتنی واسع ہے وہ ہے ہی واسع اسی یہ نہیں کہندے ساری روح کہندی وہ واسع کیونکہ اسی کیونکہ یہ قرآن کہندا ہے واہ واسع انیاں بشارتاں تے انے تمغے اتنے ایک فوجی نے تمغہ لگ جائے تو ساری دنیا مبارک دیتی ہے جنہوں خدا نے تمغہ لایا ہوئے وہ کنے مبارک بات کرتے ہیں اللہ اچھا 60 سال دی بوڑھی عورت لے آؤ انہوں پھڑ کے آگل آ تک اے دروی سواری کھڑی ہے اے دروی کوڑا کھڑا ہے تے لسیاں بن دیدیاں نیزہ پھڑ لیا برچھی پھڑ لئی تاکہ بڑھی عورت تیری 60 سال دی عمر ہے دامن وچ جان کوئی نہیں جسم دے ٹکڑے ہون والے نے اگر تو چاہتی ہے تیری جان بخشی ہو جائے تے چھڑ دے دامن مصطفیٰ اگر تو چاہتی ہے تینوں دنیا دا انعام مل جائے دامن مصطفیٰ چھڑ دے اگر تو چاہتی ہے مکے وچ تینوں سرداری مل جائے تینوں دامن مصطفیٰ چھڑ دے اگر تو چاہتی ہے آزاد ہو جائے دامن مصطفیٰ چھڑ دے اگر تو چاہتی ہے تینوں قبیلے وچ عزت ملے تے دامن مصطفیٰ چھڑ دے اگر نہ چھڑیا تے اسی تینوں 2 لخت کر داں گے دامن زخمی کر داں گے نہیں میاں اتنی شرمناک گل ہے کہ پرچھی پھڑی تے میاں بڈھی سمیہ دے دامن تے چلا کے اوندا جسم تو ٹکڑے کر کے تے قریب 60 سال دا بڈھا یاسر کھڑا ہے تے اونوں کہندے نے تک لا تیری بیوی نال کی حال ہویا ہے اگر تو جان بچانا چاہتا ہے آخری موقع ہے آخری موقع ہے دیکھ لی کیا فیصلہ کرنا ہے حضرت یاسر کہتے ہیں مجھے ڈرا رہے کی چاہتے ہو بیوی تھی ہوگی جڑی چلی گئی تو کی دے جو ایمان بھی گوا دے ایمان بھی گوا دے تے گل سنو سمیہ ورگیاں سو ہون اللہ دیگر دیگر کر کے دیندا رہے ڈرتے دیندا رہے اللہ دی قسمیں لٹا داں پر کی کراں جو مزہ محمد دے دامن وچ آیا ہے او ماں دی گود وچ بھی نہیں آیا سیدہ سمیہ حضرت عمار ابن یاسر حضرت صحابہ نعرہ تکبیر حضرت یاسر کھڑے نے وہ دسو ہے وہ بیوی مر کے جانتی ہے پر کس طرح تے نہیں کسی نہیں مری مرتے جانتی کوئی اس طرح تے کسی نے جان نہیں دیتی ہونی پر یاسر تیرے تے قربان جاواں اتنا اوکھا پہاڑ بھی سے گیا اوکھا پہاڑ بھی سے گیا پھر کی کریے یاسر کے اندر کچھ نہیں مانگتا مکے
انہاں ورگا سی جنہوں قرآن نے نہ بیان کیا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم اوہ میں نہ امتحان لے میں جانتا ہے کی ہو جائے تے میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا تے گل سنو میرے چنیا تے انگلی نہ چکنا میں انہاں نوں چن کے لے آندا ہے اے اپی کوئی بھی نہیں آیا اے اپنے آپ کوئی بھی نہیں آیا ایک ایک نوں چنیا ہے لبیا ہے تلاش کیتا ہے پرکھیا ہے پھر میں اپنی تگڑی وچ تولیا کہ اے میری تگڑی وچ اس طرح دے آئے نے انہاں ورگا جہان وچ کوئی ہے ہی کوئی نہیں انہاں نوں میں چھانیا ہے انہاں نوں میں پرکھیا ہے اے میری کسوٹی دے پورے اترے نے میرا ترازو انہاں دے بالکل الفاظ دے اندر قابل نظر آیا اے میری تگڑی دے اندر محترم نظر آئے اے میری نظرہ دے اندر باعزت نظر آئے انہاں دی چال بھی بلند ہے انہاں دا انتخاب بھی بلند ہے انہاں دی دیدلی بھی بلند ہے اور میاں انہاں دنیا دے سکے سونا جوہر ہیرا موتی درہم دینار اشرفی پیسہ نہیں دیکھیا انہاں نے مصطفیٰ دا مکھڑا دیکھیا اسی کی میں رکھ سکتے دن نہیں بڑھا باز آیا 60 سال کا یاسر نہیں پھریا اج دا جوان پھر جاتا ہے پر یاسر نہیں پھریا اج دا مولوی پھر جاتا ہے پر یاسر نہیں پھریا اج دا پیر پھر جاتا ہے پر یاسر نہیں پھریا اج دا نمازی پھر جاتا ہے پر یاسر نہیں پھریا حاجی پھر جاتا ہے پر یاسر نہیں پھریا قاضی پھر جاتا ہے یاسر نہیں پھریا یاسر میرے نبی دا عاشق ہے سچے ہے پیارا ہے محبوب ہے قرآن دا قاری ہے علم دا مرکز ہے آقا دا لاقا پیار والا ہے آقا دا پرانے آقا دا لشکر ہے آقا دا فوجی ہے آقا دا وفادار ہے آقا دا جانسار ہے نہیں میاں تینوں اپنی محنت دے ناز ہے میرے مصطفیٰ نو اپنی محنت دے ناز اور تیرے شگیرت دے فیل ہو سکتے اور میرے نبی دا شگیرت فیل نہیں ہو سکتے یہ کامیاب ترین شگیرت ہے چلو نہیں مڑنا کہتا نہیں مڑنا وہ سوچ رہا کہتا سوچ کے اتنے آئے ہیں بس میں کہ یا اللہ یہ کی منظر ہے اللہ فرماتے ہیں انہیں بھی پگڑے نہ بڑھو اگر فرعون دے دربار دے ایک نظر نال وہ کٹن نہیں تیار ہو جاندے نے وہ فرعون دے دربار وچ جادوگر ہے جڑے موسیٰ تے ایمان لے آئے فرعون دی تمکی کو نہیں پھرے وہ تے میرے محمد دے سجن نے انہاں نوں کوئی کیویں پھیر سکدا ہے اور تسی انہاں دی مثالاں دیندے ہو میں انہاں نوں مثال نہیں کہندا یہ کیویں پھیر سکدا ہے اوتے فرعون نے کہا کٹ داں گا بیڑیاں پا داں گا ہتکڑیاں پہن گیا انہوں نے کہا کوئی گل نہیں لے لو جان اسی موسیٰ نوں نہیں چھڑنا کوئی انہوں نے تے ہلے کیا سیگا تے انج اگے ودھدے سن جویں پتہ نہیں ثواب دا کام ہے وہ انہوں نے کر کے دکھایا ہے انہوں نے کر کے دکھایا تے نہیں مڑیا یاسر نہیں مڑیا پھر نبی لئی قربان ہو گیا پھر میں کیوں نہ کہوں نہیں ہے کوئی چیز نکمی زمانے میں کوئی نہیں برا قدرت کے کارخانے میں اگر اللہ نے کوئی شے نکمی پیدا نہیں کی تے جنہاں دے قدماں دے صدقے شیواں بنائیاں نے وہ کیویں نکمے ہو سکتے ہیں او میاں ماچس دی بلی نکمی نہیں جھاڑو نکمی نہیں دیوا نکما نہیں سورج نکما نہیں چاند نکما نہیں تارا نکما نہیں زمین نکمی نہیں آسمان نکما نہیں پانی نکمی نہیں پھول نکما نہیں میاں کلی نکمی نہیں میاں ذرات نکمے نہیں کوئی شے دنیا میں اللہ نے نکمی نہیں بنائی کتا بھی نکما
بس اشارہ کہہ دیتا ہوں، امیر عظیمت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ دنیا والوں، ہمارے صحابہ کے دشمنوں کو کتا بھی نہ کہا کرو، جب ہم ان کو کتا کہتے ہیں تو صحابہ کو ہم کا کتا یاد آ جاتا ہے، تو کتے کو بھی غیرت آ گئی تھی، ان بدبختوں کو تو غیرت نہیں آئے گی، تو اس لیے اللہ نے ہمیں ان کی فوج میں داخل کیا ہے۔ یاسر شہید ہو گیا بڑھاپے چ، اج بھی بچیاں نے زندہ دور قبرستان دو قبراں بڑیاں نے، گڑے وڈے نے، وہ دوویں گڑے ایک سمیہ دا تے یاسر دا ہے۔ عمار اتنے کھڑا سی میرے نبی دا سجدہ، اوندا تھوڑے اندر دامن ڈول ہویا، انہیں کہ چلو جا کے تھوڑی مننی، تو اتوں نکلیا تو سیدھا بارگاہ نبوت، حضور جان بچان نہیں مننی سی، دلوں نہیں مننی، پر میں نے دسو میرے ماں پہ تو قصور کی سی؟ یہ گل جدوں میرے نبی کو عمار نے پوچھی نا، تے دار ارقم دے اندر سناٹا چھا گیا، میرے آقا نے اس طرح سر چکا کے کہ عمار ہے، اگر تینوں کوئی شک ہے تو میں تیرے اگے اللہ کی دعا کردا ہاں، اللہ سارے پردے ہٹا دے، تیرے ماں باپ دا مقام دکھا دے، تے پھر تو راضی ہے؟ پھر تو راضی ہے؟ یا رسول اللہ اسی ویکھن نال گل نہیں کردے، اسی تے تہاڈی گلاں تے یقین کردے ہیں، اسی ویکھن والے لوگ نہیں۔ میاں میرا نبی اس طرح دا مقصد لے کے آیا ہے، اے مقصد ہی ساری زندگی دا مرکز ہے۔ صحابہ نے اس مقصد کو سمجھا اور اس مقصد کو سمجھ کے انہوں نے اپنی ساری جاناں لٹا دی۔ میرے نبی دا مقصد ایمان ہے، میرے نبی دا مقصد تقوی ہے، میرے نبی دا مقصد علم ہے، میرے نبی دا مقصد عمل ہے، میرے نبی دا مقصد نماز ہے، میرے نبی دا مقصد روزہ ہے، میرے نبی دا مقصد اخلاقی تربیت ہے، میرے نبی دا مقصد انسانیت دا وجود پوری شکل قائم کرنا ہے، میرے نبی دا مقصد انسانیت دے رنگ جو لوگوں کو رنگنا ہے، میرے نبی دا مقصد خدا دی قدرت دے سامنے بندے کو عاجز بنا کے بٹھانا ہے، میرے نبی دا مقصد ایک درد حاجت، ایک درد محتاج بنانا ہے، میرے نبی دا مقصد ایک درد لیا کے بٹھانا ہے، میرے نبی دا مقصد بندے کو بندہ بنا کے خدا دے سامنے بٹھانا ہے۔ آؤ اخلاقی ترازو میں لئیے اور اس الفاظ گویا کہ آیت سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ میرے نبی کا مقصد بیان کر دے۔ علی پہ اللہ تے چمبے دی بوٹی تے مرشد من وچ لائی بندے دے من دے اندر توحید دی بوٹی لائے تے میرے آقا دے آن دا بھی مقصد سیگا ایک دی بوٹی بندے دے دل دے اندر لگا دو، اللہ دے غیر دی نفی، ایک اللہ دا صفات، اللہ کے غیر کی نفی۔ یاد رکھنا یہ عقیدہ میرے مصطفیٰ عقیدہ لے کر نہیں آئے، 1,24,000 کم و پیش نبی لے کر آئے ہیں، یہ ان کا دیا ہوا عقیدہ ہے۔ نبی صفات دا پانی ملیا تے ہر لگے ہر جائی تے اندر بوٹی مشکی مچایا تے جان بھولن پر آئی تے جیوے مرشد کامل باہو کہ بوٹی لائی اے کیڑی بوٹی، تیری بوٹی ابو بکر دے دل وچ لگی ہے، حضرت عمر دے دل اندر لگی ہے، حضرت عثمان دے دل اندر لگی ہے، حضرت علی دے دل
محنت میرے نبی دا صبر انہاں نوں پھڑنا تیرا کام ہے ہدایت دینا اللہ دا کام ہے اے چراغ ہدایت اے روشنی ہدایت اے کرن مصطفیٰ اے عکس مصطفیٰ اے چل کے مصطفیٰ اے اشارے مصطفیٰ اے محبت مصطفیٰ اے تعلیم مصطفیٰ اے تبلیغ مصطفیٰ اے دعوت مصطفیٰ اے قرات مصطفیٰ اے تلاوت مصطفیٰ اے جہاد مصطفیٰ اے اخلاق مصطفیٰ اے شکل مصطفیٰ اے حسن مصطفیٰ اے صورت مصطفیٰ اے عمل مصطفیٰ اے نقش مصطفیٰ نہیں نہیں میاں میرے نبی دے سارے یار میرے نبی دی شکلہ نے میرے نبی دے سارے یار میرے نبی دا عکس ہے میرے نبی دے سارے یار میرے نبی دا کرم ہے میرے نبی دے سارے یار میرے نبی دی محنت ہے میرے نبی دے سارے یار میرے نبی دا علم ہے میرے نبی دے سارے یار میرے نبی دا عمل ہے میرے نبی دے سارے یار میرے نبی دا تقوی ہے میرے نبی دے سارے یار میرے نبی دی آبرو ہے میرے نبی دے سارے یار میرے نبی دا برام ہے میرے نبی دے سارے یار میرے نبی دی عزت ہے میرے نبی دے سارے یار میرے نبی دی تبلیغ ہے میرے نبی دے سارے یار میرے نبی دی چال ہے میرے نبی دے سارے یار میرے نبی دی چلن ہے میرے نبی دے سارے یار میرے نبی دی مجلس ہے میرے نبی دے سارے یار میرے نبی دی مسکرات ہے میرے نبی دے سارے یار میرے نبی دا حسن ہے میرے نبی دے سارے یار میرے نبی دی عبادت ہے میرے نبی دے سارے یار میرے نبی دا سجدہ ہے میرے نبی دے سارے یار میرے